السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھی ہم پڑھ رہے تھے ایمان باللہ میں سے کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس میں سے جو 6 ارکان ایمان ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے، اور ساتھ ہی گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان 2 طرح سے لانا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف جو خود کروایا اس کے مطابق ایمان، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا، کوئی بات کرنی ہے؟ جی، تو اس کے ساتھ 4 باتیں ہم نے پڑھی تھی کہ اس ایمان میں ایک تو تحریف نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا تعطیل ہم نے پڑھا تھا، کسی صفات میں سے کسی صفت یا اسماء میں سے کسی اسم کا انکار نہیں، اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ کیفیت بیان نہیں کرنی، اور چوتھے نمبر پر پڑھا تھا کہ مثال بھی بیان نہیں کرنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ تو پھر یہ ایمان ہوگا کیسا، مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ بل یؤمنون، بلکہ وہ ایمان رکھتے ہیں، بأن اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیسا نہیں ہے کمثلہ اس جیسی شیء کوئی چیز بھی، وہو اور وہ السمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ بلکہ اہل السنہ والجماعہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اپنا بیان کر دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کاف بھی تشبیہ کا ہے اور مثل بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر شیء بھی نکرہ ہے جس میں عموم پایا جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مخلوقات بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، آپ اونٹ کو دیکھ لیں، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جانوروں کو چھوڑ کر بقیہ جو چیزیں ہیں، آپ پہاڑ کو دیکھ لیں، اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی ہے۔ آسمان کو دیکھ لیں، آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں یہ آسمان ختم ہونے والا نہیں ہے، تو کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، لیکن جتنی بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں اللہ کا مقابلہ نہیں ہے، نہ صورت میں، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، کسی طرح بھی اللہ کے مشابہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا۔ السمیع کا مطلب ہے سب کچھ ہی سننے والا۔ ایک لفظ ہوتا ہے سامعن، یہ آپ گردان کرتے ہیں نا، سامع یسمعو، باب جو ہے اس سے اسم فاعل آتا ہے سامعن، سامعان، سامعون۔ تو سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا سامعین، سننے والے، تو آپ سن رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ایسا سننا ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے میری بات سن رہے ہیں لیکن آپ کی سماعت میں نقص ہے، کوئی میری بات زیادہ سن رہا ہے، کسی کو ہلکی آواز آ رہی ہوگی، پھر کوئی ہم میں سے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی سماعت کمزور پڑ جاتی ہے، تو ہمارے اندر نقص ہے۔ پھر ہم صرف آپ میری بات تو سن رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن میرے ارد گرد جو آوازیں آ رہی ہیں دائیں بائیں سے جو میں سن رہا ہوں وہ آپ نہیں سن رہے۔ جی، تو سامع ہونے کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر کمال نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کمال موجود ہے۔ السمیع کا لفظ یہاں بولا، مبالغے کا صیغہ، سارا کچھ ہی سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس پر پہلے ہم ایک بار وہ مثال دے چکے ہیں، میں دوبارہ اس کا اظہار کرتا ہوں
چیونٹی کی مثال آپ لے لیں. کیا چیونٹی بات کرتی ہے؟ کرتی ہے. قرآن میں بات کا تذکرہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ خود آواز سنی، جی، جب وہ کہہ رہی تھی کہ ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، جی، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کہیں روند نہ ڈالے. ابھی آپس میں بات کر رہی تھی وہ. سلیمان علیہ السلام نے سن لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت ایسی دی تھی. آج کتنا جدید دور ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونٹی کی آواز کیا کوئی سنتا ہے؟ نہیں سن سکتا. یہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں جو الہ بنے بیٹھے ہیں، آپ کو غیب کی خبریں بتانے والے، اور نہ جانے کیا کچھ وہ شعبدہ بازی کرتے ہیں. تو آپ کسی ایک کو چیلنج کریں کہ اس کی آواز سنائیں ہمیں، کوئی ٹیپ ریکارڈر ایسا ہو جو اس کی آواز ریکارڈ کر سکے. چلیں، ایک چیونٹی آپ کے پاس ہے، شاید وہ بات نہ کر رہی ہو. جہاں چیونٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جہاں وہ ان کا مجمع ہے، اکٹھی ہیں، وہاں تو باتیں کر رہی ہوں گی نا. جی، جس طرح ہمارے ہاں ایک دو سے زیادہ بیویاں بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں ہوتی. خیر، ناراض نہ ہوئیے گا آپ میں سے جو یہاں ہیں، یہ صرف ایک مثال کے طور پہ. تو ظاہر ہے چیونٹیاں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ بھی بات تو کرتی ہیں نا. تو کیا ہم سن سکتے ہیں ان کی بات؟ اسی طرح چیونٹی کے علاوہ کئی ایسی مخلوقات ہیں، بات کرتی ہیں وہ، لیکن ہم نہیں سن سکتے. تو اللہ رب العزت کا سننا مخلوق کے سننے کے برابر نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اللہ تعالی ہر اعتبار سے اور ہر طرح کی بات کو سنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ آسمان اور زمین کا فاصلہ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود ہم یہاں بات کریں اللہ سنتا ہے. اور سورت المجادلہ کا جو شان نزول ہے آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. وہ زہار جنہوں نے کر لیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ذکر کر رہی ہے. امی جان عائشہ بیٹھی تھی نا اسی کمرے میں ہی، وہ سائڈ پہ بیٹھی تھی. امی جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خاتون کی بات نہیں سن پائی وہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تمہاری گفتگو کو، تمہاری آپس میں جو بات سرگوشی وغیرہ جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ سن رہا تھا اس کو. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. بعض لوگوں نے نا کیا کیا، بعض فرق نے، یہ بات آپ سمجھیں، بعض فرق نے اتنی آیت لی بس، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں بس. تو مثال، یہ جو سماعت ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم سنتے ہیں. تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی نہیں، لہذا ہم چونکہ سن رہے ہیں نا، اللہ نہیں سنتا. ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو ہم بھی دیکھیں اللہ بھی دیکھے، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تو کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء. جی. او عقل کے اندو، آگے بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. آپ سمع و بصر کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جس کا اس بات اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے؟ یہ اللہ نے کہا تبارک و تعالی کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ میں السمیع بھی ہوں اور البصیر بھی ہوں. اسی طرح جس طرح سمیع پر ہم نے بات کی ہے، البصیر کو بھی ویسے قیاس کر لیں. میرا اور آپ کا دیکھنا، ہمیں اکثر کو وہ چشمے لگے ہوئے ہیں، نظریں کمزور ہیں، دور دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے اندر نقص پایا جاتا ہے. عمر ڈھلنے کے ساتھ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو نابینے بھی ہو جاتے ہیں. جی. تو ہمارا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں ایک فرق پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اور یہ ساتھ ساتھ باتیں ان پر چلتی رہیں گی، کیونکہ یہ وہ ظالم ہیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے ہمارے جو نظریات اچھے ہونے چاہیے تھے ان کو انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. ان میں سے ایک مشبہہ، مشبہہ، اس کو قرآمیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو مجسمہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ہی فرقے کا نام ہے. یہ جو مشبہہ ہیں، یہ تیسری صدی ہجری کے ہیں. یہ جو خلیفہ جو تھا، کیا نام تھا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. مامون، خلیفہ مامون جو ہے، اس کے دور حکومت میں یہ ظاہر ہوئے تھے مشبہہ. ان کا بڑا جو پوپ کہہ لیں، سردار کہہ لیں، وہ ابو عبداللہ محمد بن کرام یا کرام اس کا نام تھا. یہ سجستان کا رہنے والا تھا. سجستان وہی ہے جہاں کے
امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہیں، اور یہ افغانستان اور اس طرح کے ایریوں میں سے یہ سجستان ایک بنتا ہے۔ تو یہاں کا تھا یہ، اس نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی صفات ہیں وہ ہمارے مشابہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے بالکل ویسے کا جیسے کا ہمارا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، ہاں ہے، کیسے کی؟ جیسے ہماری آنکھ ہے۔ تو تشبیہ دے دی مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، تو یہ گمراہ فرقہ ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو مشبہہ، کرامیہ یا مجسمہ، ایک ہی فرقے کا نام ہے۔ اس کی آگے جو ہے وہ تقریباً وہ 17 18 بلکہ اس سے بھی زیادہ قسمیں بن گئی، اور مختلف پھر ان کے گروہ بن گئے، مختلف گروہوں میں یہ بٹ گئے۔ تو میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا کہ یہود کی یہ سازش تھی کہ زیادہ سے زیادہ فرق بنائے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں خلل ڈالا جائے، جس کے باعث توحید ربوبیت اور الوہیت بھی متاثر ہو، اور نتیجتاً یہ لوگ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ اس لیے گمراہ جو عقائد تھے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے آگے عقائد پائے جاتے ہیں۔ سادہ سی بات یہ کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو تشبیہ دے دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ تو بل یؤمنون بان اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ ہم آگے چلتے ہیں، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه۔ فلا ينفون تو وہ نفی نہیں کرتے، عنه اس سے، کس چیز کی نفی نہیں کرتے؟ ما اس چیز کی، وصف به نفسه جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف خود کروایا، اپنے آپ کو جس صفات کے ساتھ، جن اسماء کے ساتھ متصف ٹھہرایا، اس کا انکار نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہاں ہی اللہ نے خود کہا کہ میں سمیع ہوں، اللہ نے خود کہا میں بصیر ہوں۔ تو اہل السنہ والجماعہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروا دی ہے نا، اس کا انکار نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور ساتھ ولا یحرفون، اور وہ تحریف نہیں کرتے۔ تحریف کا مطلب تبدیلی، جس پہ کل ہم بات کر چکے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ تحریف نہیں کرتے، پھیرتے نہیں ہیں، الکلمہ، یہ کلمت ان کی جمع ہے، الکلم کلموں کو، باتوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے۔ اب یہاں السمیع ہے سننے والا، تو کوئی کہ نہیں نہیں اس کا مطلب سننا نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سننا۔ تو وہ اس کو تبدیل کر دے، تحریف کر دے اس میں کہ نہیں نہیں سننا نہیں، اس کا مطلب حفاظت کرنا ہے، اس کا مطلب حفاظت کرنا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تحریف ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ ایک بات تو کیا، اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنا تعارف بیان کر دیا اس کی نفی نہیں کرتے، اور دوسری بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ولا یلحدون، اور نہ وہ الحاد کا شکار ہوتے ہیں۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور یہ ہم جتنے فرق کے نام وغیرہ پڑھ رہے ہیں نا، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحاد۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا۔ الحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کر دینا، حق کو چھوڑ کر باطل کو لے لینا، حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کر لینا، یہ کیا ہے؟ الحاد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی ایک اور توجہ بھی کی گئی، اہل السنہ والجماعہ جو نظریہ ہے سلف، جس کو ہم کہتے ہیں سلف صالحین، سلف کے مقابل جو بھی عقیدہ ہوگا وہ الحاد کہلائے گا۔ سلف صالحین کا جو نظریہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، جو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اس نظریے کے مخالف جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ الحاد۔ تو اہل السنہ والجماعہ اللہ کے اسماء اور اللہ کی آیات میں کیا نہیں کرتے؟ الحاد نہیں کرتے، حق سے باطل کی طرف اس کو پھیرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ولا یمثلون، اور وہ مثالیں بھی بیان نہیں کرتے، صفات ہی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، یہی کا مرجع لفظ اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تمثیل نہیں کرتے، بے صفات خلقی ہی، اس کی مخلوق کی صفات کے ساتھ۔ مثال اللہ تعالیٰ کے اندر صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو مخلوق میں کہیں کہ ہم بھی دینے والے ہیں، تو اللہ بھی دینے والا ہے، ہم بھی دینے والے ہیں، لہٰذا اللہ بھی ہمارے جیسا دینے والا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گی؟
تمثیل ہو جائے گی اپنے آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو کی مثال دینا، یہ غلط ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اس عقیدے سے بری ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی وصف بھی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر کیوں ایسا نہیں کیا جا سکتا؟ لِأَنَّهُ سبحانہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کسی سے پانی ہی مانگ لیں تو پانی پلانے کے لیے وہ آپ کو آ رہا ہو، گر پڑے، گر کر وہ مر جائے، جی، تو کیا وہ پانی پلا پایا آپ کو؟ ہرگز بھی نہیں پلا سکا۔ تو اگر یہ تھوڑی سی بات ہے بھی، اس کا بھی ایک اور تقسیم کی جاتی ہے، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب والی، خیر وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو بات میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی اعتبار سے مخلوق کا خالق کے ساتھ جوڑ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس کی مخلوق کی مثالیں دی جائیں۔ لا سمیع لہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لا سمیع لہو، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ قرآن میں ہے ہل تعلم لہو سمیع، کیا اللہ کا ہم نام پاتے ہیں آپ؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، مطلب اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا نام اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ وبارک فی، وہ فرما رہے تھے ایک بار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل بڑے بڑے معبود بنے، انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون بھی اس دنیا میں آئے، لیکن کسی ایک کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا نام اللہ کے نام پر ہی رکھ سکے، اللہ رکھ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت کا نام اتنا ہیبت والا، اتنا جلال والا اور اتنا عظمت والا ہے کہ مقابل بڑے لوگ آئے لیکن کسی کو جو ہے یہ اس کے اندر یہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اللہ کا نام رکھ سکے اپنے نام پر، یعنی اپنا جو ہے وہ نام اللہ کے نام پر رکھ سکے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں یہ جو تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ ہے، وہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ نمرود کو کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج لے کر آتا ہے تو مغرب سے لے کے آ، جی، فبوہت الذی کفر۔ تو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ اپنے رب کو کہو کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھا دے، جی، لیکن ایسی بات کہنے کی جرت ہی ایسے لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکی، الحمدللہ علی ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں، ولا کف ولہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی جوڑ کا ہی نہیں، کف کہتے ہیں جوڑ کو، تو جوڑ کا ہی نہیں ہے، ولا ند لہو، اور اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ، تو ند کہتے ہیں شریک کو، اللہ کا شریک ہے ہی نہیں۔ کون ہے جو اٹھ کر دعویٰ کر سکے کہ 7 آسمان جو ہے ان میں سے 3 میں نے بنائے ہیں، 4 اللہ نے بنائے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ زمینیں 7 ہیں تو ایک زمین میں نے بنائی ہے، باقی 6 اللہ نے بنائی ہیں، کون کہہ سکتا ہے؟ کسی طرح کی شراکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور کے اندر ہے ہی نہیں۔ سارے نبی ولی صدیق شہداء سارے بھی مل جائیں، اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے، اور نہ ان کے یہ زیبا ہے۔ ولا یقاس بخلقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ قیاس بھی نہیں کیا جائے گا۔ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت ہی بلند ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جتنی زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ قریش مکہ ہوں یا بعد کے جتنے لوگ ہوں جنہوں نے اللہ رب العزت کے بارے زبان درازیاں کی، اللہ تعالیٰ ان سب زبان درازیوں سے بالکل پاک صاف ہے، اس کی شان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، بہت عالی شان ہے، اتنی بلند ذات ہے کہ اس کے متعلق کوئی بات کر بھی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں وغیرہ وغیرہ کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ فإنہ سبحانہ، بس بے شک
وہ پاک ہے، اعلم بنفسہ، وہ زیادہ جانتا ہے، بنفسہ اپنے آپ کو، و بغیرہ اور اپنے علاوہ کو بھی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی جانتا ہے اور اپنے علاوہ جتنی مخلوقات، جتنی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بھی جانتا ہے۔ اور وہ اصدق قیلا، اور زیادہ سچا ہے قیلا، بات میں۔ ومن نصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ احسن حدیثا، اور احسن زیادہ بہتر ہے، حدیثن بات میں۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہے بھی سچی اور سب سے عمدہ بھی ہے۔ یہ بہتر کا آگے جو بھی آپ لے آئیں، بہتر سے بہترین لے آئیں، کوئی بھی لے آئیں جی، تو سب سے ہی اچھی بات اللہ کی ہے اور سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ سب سے سچی، سب سے کھری، سب سے سچی بات اللہ رب العزت کی ہے، من خلق ہی، اس کی مخلوقات سے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو بڑی آسان بات ہے اللہ رب العزت کی، سب کی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی 10ویں نمبر پر ہے ثم رسلہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، صادقون، وہ سچ بولنے والے ہیں، اور مصدقون، ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ صادقون فیما قالو، جو انہوں نے کہا اس میں وہ سچ بولنے والے ہیں۔ مصدقون فیما اخبرو، تو جو وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں، فیما اخبرو، جو وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ سچ بولنے والے اللہ کی طرف سے سچے ٹھہرائے گئے اس کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم جو پیچھے بات پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف خود کروایا وہ معتبر ہے اور اس پر ہمارا ایمان، اور اسی طرح اللہ کا تعارف جو اللہ کے نبی نے کروا دیا، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہے ایک تو وہ صادق ہے، اور دوسرا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سچا ٹھہرایا جا چکا ہے، لہذا وہ رسول ہے کہ جو صادق ہے اور مصدق ہے، بقیہ تمام مخلوقات سے زیادہ اپنے خالق کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخلاف الذین، برخلاف ان لوگوں کے، یقولون علیہ، جو کہتے ہیں اللہ پر، ماں وہ باتیں، لا یعلمون جو وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ رسول تو اپنے رب کو جانتا ہے کیونکہ رب نے اس کو تعلیم دی ہے، اور بقیہ لوگ رب کا تعارف کیسے کروا سکتے ہیں؟ ابھی ہم مشبہہ کی بات پڑھ رہے تھے، ان پر کیا شریعت اترتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ مخلوق کے ہاتھ کی جیسا ہے؟ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان ربک، تیرا رب پاک ہے۔ کون سا رب؟ جو رب العزہ ہے، عزت کا رب ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ یہ سبحان کا تعلق آگے عما یصفون کے ساتھ، عما ہر اس چیز سے، یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، یہ یصفون نہیں یصفون ہے۔ عما یصفون، وصف یصف سے، یصف یصفانی، یصفون، تو عما یصفون ہر اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کے بارے طرح طرح کی باتیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی باتوں کے ساتھ مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے، میری ذات تو بڑی بلند ہے، جو کچھ یہ میرا تعارف بیان کر رہے ہیں میں اس سے کیا ہوں؟ بالکل پاک صاف۔ وسلام، اور سلامتی ہو، علی المرسلین، رسولوں پر، والحمد للہ، اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امام فرماتے ہیں فسبح نفسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح بیان کی اپنے آپ کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح بیان کی اپنے آپ کی، کن چیزوں سے؟ عما ہر اس چیز سے، وصفہ بہ المخالفون للرسل، رسولوں کی مخالفت کرنے والوں نے جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا تھا۔ وسلم علی المرسلین، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر وسلام علی المرسلین کہا نا، تو مرسلین پر سلامتی کا کہا کہ ان پر سلام ہو، کیوں؟ لسلامتی، اس وجہ سے
کہ سالم ہے ما قالوہ جو انہوں نے کہا من النقص والعیب ہر طرح کے نقص اور ہر طرح کے عیب سے. کیا مطلب؟ اغیار نے جو باتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ غلط تھیں، ان کے اندر نقص تھا، ان کے اندر عیب پایا جاتا تھا. لیکن رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہی ہیں کہ جو باتیں ہر طرح کے نقص سے ہر طرح کے عیب سے بالکل پاک صاف ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی تعارف کروائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی بات کا تذکرہ کریں تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب پایا جاتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میری اور آپ کی بات کے اندر نقص اور عیب ہو سکتا ہے، لیکن رسولوں کی باتوں کے اندر نقص نہیں ہوتا کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں. تو یہ مستحق ہے رسول اس بات کے کہ ان کو سلام پیش کیا جائے. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے خود سلام پیش کیا ایسے رسولوں کو کہ جن کی بات بالکل نقص اور عیب سے پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے. وہ سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہاں سے میرے خیال میں ہم پھر پڑھیں گے. ابھی جو ہے نا من النقص والعیب تک آپ اس کو میرے خیال میں کافی سمجھیں. آگے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تقسیم ہے نفی اور اس بات میں، اس بات ثبوتی صفات ثبوتی اور صفات سلبی، وہ انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو پھر پڑھیں گے. اتنا جو پڑھ لیا کلیئر ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمد للہ. ہاں. اس میں کوئی بات معلوم کرنے والی ہو آپ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آگے چاہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مطلب سب خاموش ہیں؟ آگے بھی نہیں پڑھنا، پڑھنا بھی ہے؟ جی سر پڑھ لیتے ہیں۔ لیں جی پڑھ لیتے ہیں پھر. وہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قد جمع، اس نے جمع کر دیا ہے، فیما اس میں جو وصفا اس نے تعارف بیان کیا، وصف بیان کیا، وسما بھی نفسہ، اور اپنا اللہ تعالیٰ نے جو نام لیا، بین النفی والاثبات، نفی اور اس بات میں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں نفی اور اس بات، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کی. کسی نے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دیں. سبحان ربی کا آپ کا رب پاک ہے، رب العزہ جو رب العزہ ہے، عزت کا رب ہے، اما ہر اس چیز سے یصفون جو یہ مشرکین مکہ بیان کرتے ہیں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفات کو کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، یہ بات یہاں سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں. ایک جن کے اندر ثبوت پایا جاتا ہے، اس بات پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جیسے السمیع ہے. یہ کون سی صفات ہے؟ صفات یا صفت ثبوتی. اور دوسری صفت کیا ہے جسے سلبی کہا جاتا ہے یا نفی والی کہا جاتا ہے، جس کے اندر نفی ہو کہ اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، جی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. فلا عدول، تو پھرنا نہیں ہے جائز لأہل سنت والجماع، اہل سنہ والجماع کے لیے، عما ہر اس چیز سے جاءت به المرسلون جس چیز کو رسول لے کر آ گئے. رسول جس چیز کو بھی لے کر آئے، اہل سنہ والجماع اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے بلکہ اس کو مانیں گے. فإنه الصراط المستقیم، تو یہ وہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا رستہ ہے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ نبیوں میں سے ہوں، صدیقین میں سے ہوں، شہداء میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں. کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ایک رستے پر قائم تھے. اور وہ رستہ کیا ہے؟
ऐसा मुस्तहकम रास्ता कि जो सीधा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जाता है, और अल्लाह ताला के तारुफ में किसी तरह का कोई नक्स और इस तरह की कोई चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती। जी, आगे जो है जिक्र करते हैं, वक़द दखल फी हादिल जुमला, और इस जुमला में दाखिल है कौन सा जुमला? अभी जो हमने बात पढ़ी नफी और इस बात वाली। मा वसफ बिही नफ्सहू, जो अल्लाह ताला ने अपना वसफ बयान किया सूरतुल इखलास में, अल्लती तअदिलु सुलुसल कुरआन, जो सुलुसुल कुरआन के बराबर है, तादिलु बराबर है सुलुसल कुरआन, कुरआन के सुलुस के। ये तीन हिस्से आप करें ना किसी चीज के, ये एक सुलुस है, ये एक सुलुस है, ये एक सुलुस है, तो कुरआन जो है सारा उसमें से सूरतुल इखलास जो है वो एक सुलुस है। और इसके सारे मानी जो बयान किए जाते हैं वो सही है। बाद ने कहा कि सूरतुल इखलास एक बार पढ़ लो 10 पारे पढ़ने का अजर। और कुछ ने कहा ये बात ज्यादा सही है, पूरे कुरआन में सुलुस हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ ही है। तो वो सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला का तारुफ ही आ गया। हैतु यकूल, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह ताला एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह ही बेनियाज है। जी, सरदारी में अल्लाह ताला कामिल है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद है, वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना उसका कोई हमसर है। तो यहां भी आप देख लें, अल्लाह ताला एक है, ये कौन सी सिफत है? बोलिए। सिफत सुबूती है या सिफत सल्बी है? बोलिए साथ साथ। सबूती। हाँ, इसमें सबूत हो रहा है कि अल्लाह एक है। अल्लाह ताला सरदारी में कामिल है, ये कौन सी है सिफत? सबूती। सबूती। लम यलिद, ये कौन सी है? सिफात नफी। हाँ। वलम यूलद, ये भी कौन सी है? नफी। नफी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ये भी कौन सी है? नफी। हाँ, नफी है। तो ये जो सूरह मुबारक है आप जानते हैं, जिस तरह हदीस मुबारक में यहाँ भी आ गया कि ये सुलुसुल कुरआन है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे, वमा वसफ बिही नफ्सहू, और इसी तरह अल्लाह ताला ने जो अपना तारुफ करवाया, फी आज़मी आयतिन फी किताबी, अपनी किताब में सबसे बड़ी आयत में। तो सबसे बड़ी आयत का ये मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा अल्फाज इसके हैं, बल्कि मकाम के एतबार से सबसे बड़ी जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है। तो आयतुल कुर्सी में भी कुछ 12-13 सिफात अल्लाह ताला की बयान हुई है, मारूफ आयत मुबारक है, तर्जमा भी आप जानते हैं। तो इसमें भी आप देखें तो सिफात सल्बी भी हैं और सिफात सबूती भी पाई जा रही हैं। तो अल्लाह ताला कोई इला नहीं है माबूद बरहक मगर अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला अल हई है, जिंदा है। तो अल्लाह तबारक व ताला जो जिंदा है, ये ये नहीं कि अदम से, नहीं, बल्कि अजल से है। जैसे हम पहले कुछ भी नहीं थे, अब हयात हमारी हुई है, और हयात भी कैसी है? परेशानियों के साथ जी। हर तरह से नक्स ही नक्स है। तो अल्लाह ताला ये नहीं कि पहले था ही नहीं फिर जिंदा हुआ पैदा हुआ, नहीं, अजल से ही अल्लाह तबारक व ताला हमेश हमेश से जिंदा है। अल कय्यूम के अंदर जो है ना वो दोनों मानी पाए जाते हैं। काइमुम बि नफ्सी ही, अपने आप को भी अल्लाह ताला कायम रख रहा है, और अल मुकीम ली गैरिही, अपने अलावा भी सारे के सारे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला कायम रख रहा है। तो अल हई अल कय्यूम कौन सी सिफात है? बोलिए। सबूती। हाँ, सुबूती। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ये कौन सी है? सिफात नफी। नफी, कि अल्लाह ताला को ऊंग और नींद नहीं आती। तो ऊंग और नींद की नफी की जा रही है अल्लाह तबारक व ताला से। उसी का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, ये भी सिफातें कौन सी हैं? सुबूती। सबूती। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? तो सिफारिश में भी दो चीजें याद रखें, एक है शाफे, एक है मशफू। एक है सिफारिश करने वाला, एक है जिसकी सिफारिश की जा रही है। ये दोनों अल्लाह ताला की इजाजत के साथ होंगी। और फिर वो जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है। बैन आइदीहिम से मुराद जमाना हाल और मुस्तकबल है, वमा खल्फहुम से मुराद जमाना माजी है। तो सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। और अल्लाह तबारक व तआला वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शा, अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज का इहाता नहीं किया जा सकता मगर जो अल्लाह ताला खुद चाहे। तो अल्लाह ताला इल्म देगा तो पता चलेगा, वगरना इल्म नहीं लिया जा सकता। अल्लाह ताला की कुर्सी आसमानों जमीन पर वसी है। तो अल्लाह ताला की जो कुर्सी है आसमानों जमीन पर क्या है?
وسیع ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور اس کی جو حفاظت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ علی ہے اور العظیم ہے۔ العلی جو ہے، العلی، علو کی یہاں تین قسمیں آپ یاد رکھیں۔ ایک ہے علو مکان، علو مکان اللہ تعالیٰ کا جو مکان ہے، جو جگہ ہے عرش، وہ سب سے بلند ہے۔ اور دوسری بات علو قدر، قدر قدر و منزلت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ دستگیری میں، بادشاہت میں، اور ہر صفت میں وہ سب سے بلند تر ہے۔ اور العلی کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے علو قہر، غلبہ۔ تو ہر طرح کا غلبہ آپ دنیا میں دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، ہر طرح کا غلبہ اسی کے پاس ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے ساتھ آپ کے لیے رکھی تھیں، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ جامع ترمذی ہے، یہ سورۃ الاخلاص کا سبب نزول ہے، شان نزول۔ یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قریش نے اصل میں کہا تھا انصب لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، تو سورۃ الاخلاص آئی کہ رب کا نسب نامہ کوئی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو یہ مسلم نے سامنے رکھی تھی کہ جو سب سے بڑی آیت ہے، ابو المنذر جو ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، عفوا ابی بن کعب، تو انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے عظیم صورت وہ کون سی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کا علم مبارک ہو۔ تو علم اصل میں کیا ہے؟ کتاب و سنت کا نام یہ علم ہے۔ اور یہ مسند احمد کی ساتھ کیا تھی حدیث کے، جو آیت الکرسی ہے، والذی نفسی بیدی، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی ایک زبان ہوگی، دو اس کے ہونٹ ہوں گے، اور دو اس کے ہونٹ ہیں، تقدس الملک عند ساق العرش، عرش کے جو پائے ہیں، ایک پائے کے پاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو قیوم ہم نے پڑھا، الحی القیوم، حدیث میں قیام کا لفظ بھی ہے، یہ سنن نسائی ہے، تو قیام کا مطلب بھی قائم رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن قیوم جو ہے اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے قرآن میں القیوم کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے حوالے سے بات پڑھی، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے یہ، اور اتنی عظیم ہے یہ کہ آسمان جتنے ہیں، سات کے سات آسمان، اور یہ زمینیں ساری ملا لی جائیں، تو یہ کرسی ایک طرف ہو، کرسی آسمان و زمین میں بہت بڑی ہے، یعنی آسمان و زمین، ساتوں آسمان و زمین مل کر بھی کرسی کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے جیسے ایک ڈھال ہے، کھلا برتن ہے، اس کے اندر آپ کوئی 7 سکے گرا دیں، تو اسی طرح 7 آسمان ہوں گے کرسی کے مقابلے، یعنی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض کا مطلب یہ ہے آسمان و زمین میں، آسمان و زمین سے بہت بڑی ہے یہ کرسی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت الکرسی کے حوالے سے وہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ وہ جو معروف روایت ہے اس کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بار بار تنگ کرتا تھا شیطان آ کر، یہ بڑی مزے کی روایت ہے، پڑھنے والی ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیں، اور اس روایت کو پڑھ کر بھی مزے اڑائیں، اور عمل بھی کیا کریں صبح و شام، اور بالخصوص ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے وہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ چلیں اکتفا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah, recorded. اب جی خان جی کے ساتھ